السلام علیکم ناظرین، میں صفدر خیر کوثر نیوز سے. جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا، فیڈریشن کی جانب سے آج شیخ مقصود الحسین کا ایک تعزیتی جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں توقعات سے بڑھ کر لوگ یہاں پہ شریک ہونے کا مطلب یہی ہے کہ مرحوم شیخ مقصود الحسین تمام کے دلوں میں زندہ جاوید ہیں. یعنی ان کی خدمات کو لے کر یہاں پر موجود ہر شخص اپنے طور پر اپنے تاثرات کو بیان کیا. مرحوم کے تعلق سے ان کی جو خدمات ہیں ان کو روشن کیا گیا. کچھ بات ہے اس میں جس کی ہستی مٹتی نہیں، کچھ بات ہے اس میں جس کی ہستی مٹتی نہیں. ایسے ہستیوں میں شیخ مقصود الحسین کا نام جڑ چکا ہے. آج اس تعزیتی جلسے میں ان کے 3 فرزندان جو نوجوان ہیں اپنے اپنے طور پر دلی طور پر اشعار بیان کرتے ہوئے ان اشعار میں اپنے والد کا جو جذبات تھے وہ پیش کیا ہے. آپ کے روبرو تمام تفصیلات پیش کی جائیں گی. اس سلسلے میں آپ کے کیا کمنٹس ہیں ضرور پیش کیجیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. دیکھو، یہ جو فیڈریشن ہونے سے پہلے جو حجاب کا معاملہ آیا، تب مقصود صاحب کا آنا، ان کے حافظ کو ہمیں جانا، اور انہوں نے لاسٹ میں کیا بولے، میری حافظ تمہیں یوز کرو کے. بہت سارے فیڈریشن کے ہمارے ساتھی ہیں جب جو کام کرے. کرونا کے مومنٹ میں ہمیں رستے میں رہے تو کھانا دے کو بھیجتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا جب الیکشن چلیا تب 2 گھنٹے رات کو کھانا لے لگاتے تھے. گھسیٹ کو بلا لے جا کو 20 آدمی 25 آدمی کھانا کھلاتے تھے رات کے 2 بجے. تو آدمی ہمیں کبھی بھی فیڈریشن کی طرف سے فنکشن کرے تو مائک دیے تو قوم جاگرینی کو ان کے منہ سے الفاظ دوسرے آ جاتی ہیں کو ہمیں ساتھ مل کو ذرا جلدی چیٹی دے کو نیچے بلا لیا. ان کو کہتے جذبات تھی، اور آدھی رات کو بھی کیا بھی کام رہا تو باہر نکل کر آتے انہوں. تو کام فیڈریشن جو ساتھ میں جڑ کو کام کریا، فیڈریشن کو قریب سے دیکھا، کیا کدھر کیا کر سکتی، قوم کا درد تھا. تو یہ کہ ہم نے بھی ایک سیکھیے جو کام کر کو ہی فیڈریشن بہت بڑا، میرے خیال سے میسور میں فرسٹ ٹائم ہے ایسا خدمت دار کا ایک پروگرام سب کو معلوم کرانے کا. یہ ماں فیڈریشن بھی کئی کو معلوم کرا رہا ہے. تو اب جو خدمت کر رہی ہیں وہ لوگاں کو ایک جذبات ہوتی، کام کرے تو ہے رے کرے مر گئے بات بھول گئے، ایسا نہیں ہے. تو میں فیڈریشن کا پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے اندر ہمارے ابرار، ہمارے سیٹ صاحب، کلیم صاحب، ہمارے لاہر صاحب، سب جنے بھی، ہمارا شیب، پورے مل کو اس دن ایک میٹنگ کرے. ایک مین مدعا کیا تھا، کلیم صاحب کو جس دن ان کا انتقال ہوا ان کے گھر کے سامنے سر بولے نہیں ہمیں اولڈ ایج ہوم میچ کریں گے، سب کو لے کو کریں گے. وہ کیا ہوا ہمنا بھی نہیں معلوم، لیکن نہیں ہونے کی وجہ سے اور کلیم سر نہیں کرکو نہیں انہوں کو ابرار کی اس کے پیچھے، ہمارے ابرار کی سیٹ صاحب کی انہوں پیچھے لگے تھے، بھیا کرے نہیں انہوں فیڈریشن سے ہمارے ساتھ انہوں جڑ کو تھے، ہمیں کرنا چاہیے. اور آئندہ کون بھی خدمت کو آگے بڑھتے نہیں گر کو بول کو ایک جدوجہد سے ایک چھوٹا پروگرام، ایک میسیج، ایک عوام کو بھی ایک میسیج. اور اس کے ساتھ ساتھ اولڈ ایج ہوم میں جتنے بھی ممبراں ہیں ان کے بچے ہیں اچھی تربیت سکھا کو ہیں. آج ہی ہمیں فرسٹ ٹائم دیکھے سو اسٹیج پہ ان کو کھڑا کو بات کرے تو وہ قابلیت بھی ہے. یہ آستی نے خدمت کرنے آ رہی سو ان کے اماں بھی ہیں، انہوں بھی کیا بھی کام رہا تو اولڈ ایج ہوم میں جاتے بیٹھتے، ان کا کیا ہے کام کر کو آتے تھے. خدمت کا موقع دینا، کس کی بھی باپ کی جاگیر نہ ہوئے، خدمت کرنے انہوں کر کو ہیں، ان کے بچے ہیں. میں ان کے کمیٹی سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ان کے بچوں کو لیو، وہ تمہیں کمیٹی میں ڈیسائیڈ کرو کو سا بھی محنت مقصود صاحب کی چاہیے یہ کرنے کی. جو اولڈ ایج ہوم کر کو ہیں یا مقصود صاحب ہی کریں سو اس کے ساتھ تو سب بھی جڑی، ہمارا سب بھی ہے تعاون اس میں. لیکن ان کے بچے ہیں، قابلیت ہیں. آج میں دیکھ کو بات کر رہا ہوں، ہم کون بھی ان کو بولو یہ بولو نہیں، بچوں کو دیکھے تو وہ خون نہ خدمت کرنے کا خون ہے. خدمت کرنے وہ بچوں کو بھی ممبر تمہیں لینا ہوگا. ہمیں ان کے اولڈ ایج ہوم کے جتنے بھی کمیٹی کے آبا بھائی
हमें भी बैकग्राउंड रहती है, हमें फेडरेशन से कौन भी कमेटी में जाने या क्या की कमेटी में जमना, उनके स्कूल में जमना ये नहीं है। मैं कई को ये बोल रहा हूँ, मेरे को बोला तो क्यों इनको इतना दर्द कई को इन्होंने कर रही है, तो कहा कि हमें मेमरा में कौन के मेंबर पूछने की सदर ये नहीं है। उनका हक उनके बच्चा का है, उनके बच्चा को दियो, उनकी अम्मा है, लेडीज विंग भी है, उसके अंदर भी उनके अम्मा को डालो, उन्होंने खिदमत कर लेगा कोई बच्चा को सिखा को ही। मैं अपील करता हूँ कमेटी से, उनको लियो, हमें उनके साथ रहती। मिनिस्टर्स के साथ उठना बैठना भी खास है, तो यहाँ के वो जो उनके बारे में जी एमएलए साहब को मैं बात करिया, उनका एक छोटा ऑपरेशन हुआ था कोलंबिया हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं कल बात करिया उनको, अगर आना उन्होंने रेस्ट को जागो ही, क्योंकि तो ऑपरेशन में मैं भी था वहां हॉस्पिटल के पास था, तो उन्होंने भी नहीं करो मुझे आने नहीं होता, क्योंकि तो ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने बेंगलुरु को जागो ही, तो उनको भी ये जिस दिन उनका ऑपरेशन सुबह को हो रहा गया तो रात को बात भी हुई मेरे से, उनसे बात हुई, और मैं बेंगलुरु को भी फोन किया था, आने का रहा तो आओ कर को पूछने में, नहीं तुम्हें करो मैं रेस्ट में हूं, आने नहीं होता, अभी एक 8 दिन उन्होंने रेस्ट लेना पड़ता है, तो उन्होंने भी उनके साथ थे, और एमएलए साहब के साथ भी उन्होंने बहुत करीबी थे। से आने वाले दिनों में ओल्ड एज होम को कोर्ट की जगह लो करके भी बहुत सारे राइट नहीं इंशाल्लाह, आज देखो फेडरेशन ने एक खिदमत करी सो वाले को, आज मैसूर के अंदर एक प्लेटफॉर्म को ये खिदमत करने वाले को फेडरेशन का मैं और एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। कई को करके बोले तो कितने भी खिदमतदारा हैं, आज उनको एक हिम्मत, क्या भी नहीं करे तो भी एक याद तो करने की ताकत तो रखी, दो खिदमत करने वाले को भी एक हाथ रखे जैसा होता है। फेडरेशन में ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूं, कलीम सर अकेले, ऐसा नहीं, पूरे सियासतदाना भी हैं, पूरे मसलक के उलमा भी हैं, सब जुड़ को इंशाअल्लाह उसे क्या हो सकता फेडरेशन की तरफ से भी हमें है। एमएलए साहब भी उनके साथ तो बहुत साथ बार उन्होंने डिस्कशन भी कर को है, इंशाअल्लाह आने के बाद हमें उनसे भी बात करते। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक फेडरेशन की तरफ से एक गुजारिश, ये ओल्ड एज होम घर को जो नाम है, ये शेख मकसूद साहब ओल्ड एज होम घर को एक प्रपोजल है हमारा, ये कमेटी से एक गुजारिश करती है हमें कि तो शेख साहब के जो सैक्रिफाइसेस ही, उनके जो बच्चा में बच्चा, बड़े में बड़े, हाई फाई स्टेटस के आदमी के साथ हाई फाई स्टेटस, हर तरह के स्टेटस उन्होंने मेंटेन कर कोई आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, और हर चीज में जो उनका ताउन रहता था एक जबरदस्त पैमाने पर रहता था। किसी की गाली देख कर आते, किसी की सॉफ्ट लैंग्वेज में करते, लेकिन कौन भी उनकी चीज को क्या भी बुरा नहीं समझते थे, काम कर लग जाते थे। ये मेरी एक रिक्वेस्ट फेडरेशन के तरफ से, ये बात को जरा कमेटी वाला गौर करे तो अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे अजीज दोस्त इस दुनिया से चल बसे, इनकी याददाश्त में आज हमें ताज़ियती जलसा मनाए हैं ताकि हमारे अंदर जज्बा बाकी रहे। उनके जो जज्बे थे वो हमारे अंदर बाकी रहे, कौम और मिल्लत का काम हमें करने वाले बन जाए, ऐसी ही एक ताकत हमारे अंदर भी आ जाए, इसी मकसद से लेकर किए। मैं बात भी किया था उनको जब वो ओल्ड एज होम बनाए, मैं बोला इतनी आप मेहनत कर रहे हैं ओल्ड एज के लिए, ओल्ड एज होम के लिए, आप कुछ फैमिली के अहबाब को ले, फैमिली ट्रस्ट बनाओ बोल को। उन्होंने बोले भाई ये पब्लिक का ट्रस्ट जब तक नहीं होता तब तक जो है उसके लिए वसाइल नहीं पैदा होते, जनरलाइज नहीं होता। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है ये जब आगे बढ़ेगा तो हमारा मैं क्या भी इसमें पर्सनलाइज कर लेने की ज़रूरत नहीं भी बोले थे हम, लेकिन हमें सोचना है मैसूर के मुसलमान कि कोई एक आदमी इदारा बनाता है और उस इदारे को अपना तन मन धन सब दिया है, तो उसके जाने के बाद हमें उसकी याददाश्त बाकी रखना है, और उसकी याददाश्त की शक्ल में उसके बच्चे ही, और बच्चों के अंदर काबिलियत भी है और वो काम करने वाले भी हैं इंशाअल्लाह। तो इसलिए मैं उनके कमेटी के अहबाब से दरख्वास्त करता हूँ
वो जो मकाम है मकसूद भाई का, वो मकाम उनके बच्चों को दे, उनके बच्चों के अंदर काबिलियत है। इसलिए हमें दरख्वास्त कर सकते हैं, बस वो उन्होंने कमेटी वाले सोचकर जो है ये काम को करना है, ये हमारा मुतालिबा है। सर आज इस जलसे में तवक्कुआत से बढ़कर लोग आए, तो हर एक के दिल में यादें ताज़ा है। एक बड़ी बात है सर, किसी के लिए भी है, ये एक शख्सियत के बारे में है। नहीं, वो मल्टी टैलेंटेड आदमी, उनके अंदर मखसूस चंद बातें भी थी, लेकिन जनरली मुसलमानों का दर्द था। तो जब मुसलमान बोले तो वो कोई जमात फिरका ये सब नहीं देखते थे उन्होंने, तो हर जमात से हर मसलक से उनका ताल्लुकात था। वो हर जमात के हर मसलक के लोगों को हमें देखे हैं आज इस मजलिस में। इसका यह सबूत है कि वो सिर्फ मुसलमान बनकर काम करते थे, तो एक बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माशाल्लाह ये जो तारीख़ी इजलास हमारे मरहूम शेख मकसूद साहब के बारे में जो हुआ, ये मैसूर के अंदर मैं समझता हूँ ये पहली मरतबा ऐसा एक शख्स जो ऐसे एक शख्सियत के बारे में इतने बेहतरीन तरीके से जितने भी आज माशाल्लाह जुड़े थे, ये बहुत बड़ी बात। आज जो हमारे मुल्क के हालात थे उसके अंदर हमें बिखरे हुए थे, तो इसके अंदर सब कुछ जोड़ने का जो काम करे, जो फेडरेशन ऑफ मैसूर मुस्लिम्स का एक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन हमें सब अलग अलग थे, सबको एक रुख दिखाने का जो काम करे माशाल्लाह, उसमें जो ही हमारे शाहिद साहब, हमारे कलीम साहब और शेख मकसूद साहब का जो ये रोल था, ये माशाल्लाह मैं क्या बोलूँ बेमिसाल था। तो माशाल्लाह ये चीज़ जो है आज हमें यहाँ पर उनके बारे में इतनी डिटेल से हमें गुफ्तगू करके जो उनके कारनामे, मैं एक चीज़ क्या बताना चाहता हूँ, ये जो सिस्टम ये फ्लो के अगेंस्ट जाको जो उन्होंने जो ओल्ड एज होम जो मैसूर के अंदर, मैसूर एक रेवोल्यूशनरी प्लेस है, अल्हम्दुलिल्लाह शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जगह उनके असरात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मुसलमानों में हैं। तो वही उसी में जो है ये शेख मकसूद साहब का भी एक बहुत बड़ा ऐसा ही कुछ एक रोल जो उन्होंने खड़े अगेंस्ट, जबकि बहुत सारे इसके खिलाफ थे कि तो इस्लाम और शरीयत के अंदर इसका कोई ये नहीं है करके बोल को माँ बाप के बारे में ऐसा कोई, लेकिन जब ये बनिया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तारीखी हो गया। मैं समझता हूँ पूरे रियासत कर्नाटक के अंदर ये पहला ऐसा हुआ, अब जाको बैंगलोर के अंदर फिक्र कर रही। तो मेरा बोलने का मकसद क्या है, असल देखो हमें गौर करने की बात है सर, यहाँ पर उन्होंने जो उनका जो पोजीशन जो डेजिग्नेशन था, हमें बात कर रही है आज जो रिकरिंग एक्सपेंस जो सालाना 2.5 लाख रुपए लगभग ये मोबिलाइज करना है, मामूली बात नहीं है। इसे डेडिकेशन मंथली जो है, इसे जो मोबिलाइज करना, चलाना, इसे ये मामूली बात नहीं है। ऐसा कौन करती, इसके बारे में बहुत चर्चा होना और ये चीज जो है और अच्छे पैमाने पर चलना, लेकिन ये रुकना नहीं है। ये जो करी नो माशाल्लाह हमने सबको भी एक अच्छा एक डायरेक्शन बता को ही ये एक फोर्स हमें सब फेडरेशन जो है इसके अंदर बहुत बड़ा रोल अब इसके अंदर निभाना पड़ती, क्योंकि तो ये मामूली बात नहीं है, तो बहुत सोचने वाली एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या भी यहाँ से आमदनी नहीं है, जबकि इसका कुछ भी नहीं है। महाना इसका जो रेंट है 50 पर 5,000 रुपए, ये मामूली बात नहीं है। हमारे खुद के मकानों का किराया हमें बनना आज मुश्किल है, जबकि ये हमें ऐसे इसका करना तो ये बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसीलिए मैं बारहा बोल रहा हूँ कि शेख मकसूद साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे शख्सियत को हमारा दिली सलाम, उनको एक रॉयल सल्यूट उनको। तो इंशाल्लाह मैं मेरी बात ये बता को कंक्लूड करता हूँ, ही हैड मेड ए हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री को हमें कायम करने के वास्ते ये हमारे सर्कल्स और रोड्स ऐसे शख्सियतों के नाम से अगर बने तो इंशाअल्लाह ये आने वालों को जो है एक इंस्पिरेशन होता है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
فاذكروا محاسن موتاکم اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. انتقال کر جانے والوں کے ان کے اچھے کاموں کو بیان کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہوتی ہیں اس کے اندر بہت گہرے معنی ہوتے ہیں. ان کی تعریف کرنا ان کے مرنے کے بعد اس سے مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ ان کی تعریف کر کے مزید ایسے افراد کو کھڑا کرنا. آپ تمام حضرات اپنے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمیونٹی کے لیے بہت بڑی روح ہے. میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ مجمع خاص مجمع ہے. ایک ایک آدمی بھی ایسا ہے جس کی اہمیت ہمارے شہر کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. بلکہ شہر میسور کو سجانے والے، سنوارنے والے، بنانے والے آپ حضرات میں موجود ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کی محنت کو، خدمت کو سراہتے رہے، کسی کی ٹانگ نہ کھینچے، آگے بڑھ کر کے ان کو سہارا دیں، اللہ کی ذات سے امید ہے شہر میسور نمبر 1 ہو جائے. ذرا دل کھلا کر وسعت کے ساتھ چلنے کی ضرورت. میں دیکھ رہا ہوں ایسی شخصیت یہاں موجود ہیں جو مقاصد کو لے کر اپنا مشن بنا کر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے. کئی ایک معنوں میں ہمارا میسور دوسروں کے لیے مثال ہے. میں ذرا بچوں کو بٹھا جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا. میں ذرا اہم باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں اس کے بعد ان مشن کو کیسا ہمیں قائم رکھنا ہے. میسور آج بھی الحمدللہ کئی ایک معنوں میں مثالی شہر ہے. ہمارے پاس ایسے ماشاءاللہ ہیرے موجود ہیں. ابھی کامران تھے، ان کا رہائش سینٹر یہ ان کی فکر ظاہر کرتا ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا ہے. وہاں نشیلا جا کر کے دین کے لیے جوشیلا بن کر کے نکل سکتا ہے اس پر کام اگر کرے. اسی طرح ہمارے اسماعیل بھائی ہیں، ابراہیم سید صاحب ہیں، انہوں نے علماء کی سرپرستی میں جو MMF کا کام شروع کیا، ملت مسکین فنڈ کا، یہ بھی اپنی مثال ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، میں ایک ایک کا نام نہیں گنا سکتا. ہمارے مدثر صاحب ہیں، یونیک فاؤنڈیشن، وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں. ہر آیا ہوا ہمارا ان کا نوجوان، ہماری مائیں بہنیں اپنی مقام میں بہت اہمیت کے حامل. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. ہر کام کو اپنا سمجھ کر ہم کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے اور ہمارا میسور آگے جا سکتا ہے. میرے دوستو، شیخ مقصود صاحب ایک ایسی شخصیت تھی. سب سے پہلے میرا ان کا جو سامنا ہوا، ملن ہوا ہمارا، اسٹار اپ میسور میں ایک آرٹیکل چلتا تھا بیڈ ایپل ان باسکٹ کے نام سے. سب سے زیادہ پریشان شیخ مقصود صاحب. یہ مسلمان کو گرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے تھے. سب کی فکر تھی، لیکن ہماری جمیعت علماء کے آفس میں ہمارے چند احباب ان کو لے کر آئے تو سب سے پہلے میں نے ان کو دیکھا. شاید اس وقت تک کوئی جو ان کی بنیاد پڑ چکی تھی، ان کی مخالفتیں چل رہی تھی. تو ہماری سیٹنگ ہوئی، میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یعنی کچھ نہیں، ڈائریکٹ کیس ڈالنا، اسے سڑک کو لانا، پیپر کا بائیکاٹ کرنا. میں کہتا تھا کہ ذرا بتدریج کام کریں گے، ایک دم اٹیکنگ موڈ میں نہیں رہنا، ہم نے ذرا بتدریج کام. لیکن اس پر وہ تیار نہیں تھے. حضرت کرتے ہی کرو، نہیں تو نہیں کرو. یہ سب سے پہلی ہماری ملاقات. اس کے بعد جب کورونا آیا تو دعا کے لیے مجھے اولڈ ایج ہوم بولے، وہاں ہزاروں پیکج تیار تک سے جو پکا کر کے وہ کھانا دعا کرا کر کے سب سی وہ لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد فیڈریشن کا جب قیام عمل میں آیا تو ہماری ان کی ایسی گہری دوستی ہوئی کہ وہ دوستی سمجھو کہ اس کی مثال نہیں دے سکتے. ہمارے کلیم صاحب اس کے روایت بہت ساری ان کی چیزیں سننے کو ملتی تھی. میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ میں الگ اپنے مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن مسلکی بھید بھاؤ ان کے اندر نہیں تھے.
آج یہاں دیوبندی بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, جمعیت علماء بھی ہے, بریلوی بھی ہے, مشائخ بھی ہیں, ڈاکٹر سب ہے. کیوں؟ وہ آدمی ویسا تھا. اگر مسلکی بھید بھاؤ ہوتا تو پھر کوئی اسے پوچھ کر نہیں دیکھتے تھے. یہ جو مجمع ہے نا, یہ جو پروگرام ہے, آپ جس طلب کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں, یہ ان سے محبت کی علامت ہے. آدمی کو ہمیں ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے مسلک میں جو مضبوط رہو. دیوبندی ہے دیوبندی بنا رہے, بریلوی ہے بریل, لیکن جب ملت کا کام آتا ہے تو سب اپنے مسلک کو بلا کر کے ایک پلیٹ فارم میں آ جانا چاہیے. آپ جانتے ہیں میرے سے کٹر دیوبندی نہیں ہے, کٹر دیوبندی اہل سنت والجماعت اپنا, مجھے شان ہے اس پر, لیکن میں نے بھی کبھی بھی مسلکی بھید بھاؤ کو سامنے نہیں رکھا. جب ملت کا کام آتا ہے, ہم میں سے ہر ایک کو اسی طریقے سے کام کریں گے نا, تبھی جا کر کے ملت کا کام ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھو آدمی دنیا میں بھی اپنے مشن سے پہچانا جاتا ہے, مرنے کے بعد بھی مشن سے پہچانا جاتا ہے. حدیث پاک کا میں آپ کو حدیث پاک کی تشریح کر دیتا ہوں, انشاءاللہ ہمیں مرنے میں بھی مزہ آئے گا. سمجھے نا. شوق وطن یہ کتاب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی, آپ پڑھو. یہ اس زمانے میں لکھی گئی تھی جب تعاون پیدا ہوا تھا, پلیگ. لوگ مر رہے تھے, جیسے کرونا میں مر رہے تھے, تو لوگ مرنے سے ڈرتے تھے. حالانکہ موت مومن کا تحفہ ہے, موت مومن کا تحفہ. مومن تو موت کو گلے لگاتا ہے. صحابہ دیکھو میدان جہاد میں جا کر کے کٹنا پسند کرتے تھے, کاٹ کر کے, اور کٹ کر شہید ہوتے ہوئے کہتے فزت برب الکعبہ, اللہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. لیکن جب وہاں تعاون کے موقع پر لوگ ڈرنے لگے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی جس کا نام ہے شوق وطن. وطن کون سا ہمارا؟ آخرت. اس کا شوق کیسے پیدا ہو؟ اس میں حضرت نے ایک لمبی وہ کھینچ حدیث پاک کی, اس میں جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے, اچھے آدمی کا, تو اس کی روح کیسے قبض ہوتی ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں. اچھا آدمی جب انتقال کرتا ہے, ملک الموت آ کر کے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. جیسے ہی ملک الموت اپنی روح کو قبض کرتے ہیں تو دور آسمان میں ایک فرشتوں کی جماعت اس کے استقبال میں بیٹھی رہتی ہے. جب ملک الموت اپنے ہاتھوں میں اس کی روح کو لیے رہتے ہیں تو وہ استقبال کی فرشتوں کی جماعت آ کر کہتی ہے ملک الموت آپ کا کام ہو گیا, اس مبارک روح کو ہمارے حوالے کرو. پھر وہ روح لے کر کے اللہ کے پاس حاضری لگانے کے لیے جاتا. اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں نا, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ جو ہے وہ ضابطہ ہے. تو یہ فرشتوں کی جماعت اس مبارک روح کو لے کر کے آسمانوں سے گزرتی ہوئی اللہ کے پاس جاتی ہے. یہ حدیث پاک کی تشریح بیان کر رہا ہوں. جو فرشتے آسمان میں ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی روح سے اتنی خوشبو پھوٹ رہی ہے, یہ مبارک روح کون سی ہے؟ یہاں نوٹ کرو. اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ ارشد کی روح ہے, کلیم صاحب کی روح ہے, مجید صاحب کی روح ہے, نہیں. وہاں کہا جائے گا, اس کے مشن کا تذکرہ ہوگا, یہ اس کی روح ہے جس کی خوشبو تمہیں محسوس ہو رہی ہے, یہ یتیموں کا سہارا تھا, یہ یتیموں کا سہارا تھا. اولڈ ایج ہوم میں ہے نہیں, بے سہاروں کا سہارا تھا, مظلوم کی فریاد سننے والا تھا, ایجوکیشن کے لیے ملت کے نوجوان اور یتیموں کو ایجوکیشن میں آگے بڑھانے والا تھا. میں ایک مثال دے رہا ہوں, شاید اللہ کی ذات سے امید ہے جب مخصوص صاحب کی روح بھی اللہ اعلیٰ علیین پر گئی ہوگی اور ان کی روح سے خوشبو پھوٹ رہی ہوگی, اور پوچھنے والے فرشتوں نے پوچھا ہوگا کہ کس کی خوشبو روح سے پھوٹ رہی ہے, فرشتوں نے یہی کہا ہوگا کہ یہ اس کی روح ہے جو اولڈ ایج ہوم چلاتا ہے, یہ اس کی روح ہے جو یتیموں کا آسرا بن رہا تھا, یہ اس کی روح ہے. یعنی ان کی پوری کوالٹی جو کنڈیشن تھا اس کا تعارف کرایا جائے گا. ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے, آپ کے ساتھ بھی یہی نہ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں سیلفش بن کر جینا یہ جینا نہیں ہے. مشن کے ساتھ چلو, ویژن کے ساتھ چلو, تاکہ مرنے کے بعد جو میں شہر میسور کی تاریخ میں شاگرد. آپ نوٹ کرو, قاضی صاحب یہاں تشریف فرمائے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کسی عالم کا انتخاب ہو تو تعزیت ہوتی ہے, کسی امام کا انتخاب ہو تو تعزیت ہوتی ہے, یا کسی سیاستدان کا انتخاب ہو تو سیاسی پلیٹ فارم پر. لیکن ایسی شخصیتوں میں شاید آج تک کسی کا تعزیتی اجلاس ایسا نہیں ہوا. کیا ہوا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ لیکن اس شخصیت کا تعزیتی اجلاس ہو رہا ہے.
اس کی خصوصیت تھی، اس کی کوالٹی تھی، اس کا مشن تھا، اس کا ویژن تھا. میرے دوستوں یہ چیز ہمیں بھی جو ہے بڑھاوا دیتی ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے جئیں. پھر میں گواہی دیتا ہوں آپ میں سے بیٹھا ہوا ہر شخص شیخ مقصود سے کم نہیں ہے، یہ میری گواہی ہے. نہ عورتوں میں نہ مردوں میں. واقعتاً آج کے غیر گزرے دور میں جہاں آدمی اپنی فیملی کو وقت دینا نہیں چاہتا، شیخ مقصود صاحب کی مشن کو لے کر آپ حضرات اتنی دیر تک یہاں بیٹھے ہیں تو آپ بھی اسی فکر کے حامی. میرے دوستو شیخ مقصود صاحب میری نظر میں بہت محترم شخصیت تھی. میں سوچتا تھا کہ آدمی اپنی زندگی کے واسطے، اپنے بال بچوں کے واسطے سعودی جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، کماتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اور اس کا یہ چیز مطلب ہوتا ہے کہ میں جا کو فری زندگی گزارنا، ٹینشن فری زندگی گزارنا ہے. کہتے کہ اللہ رئیس نہیں ہے ہمارے پاس، تو آج الحمدللہ اپنی اپنی زندگی میں گل سے کر گئے، اپنا فارم ہے، اپنا فارم سب الحمدللہ جی رہے. لیکن شیخ مقصود صاحب میں ہمیشہ کرتا تھا وہ بھی الحمدللہ اچھا کما کر لے، اچھی زندگی تھی. شیخ آرکیڈ اس کے بھاڑے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی ان کی نسلیں چل جاتی ہیں، ہو سکتا ہے نا. لیکن ان کو کیا ضرورت تھی کہ زندگی کی جوانی کا یہ دور ختم کرنے کے بعد جب ان کو آرام کی ضرورت تھی، ان کے سامنے یہ بچے موجود ہیں، ان کو کھڑا کرنے کی ضرورت تھی، ساری ملت کی فکر اوڑھ کر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہے نا کچھ بات ان کے اندر. تو یہ چیز ہے ہمیں کرتی ہے کہ یہ آدمی درد دل والا تھا، ہمدرد تھا. اس لیے میرے دوستو بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنی زندگی کے اندر پتہ نہیں کتنے دن ہماری زندگی کے باقی ہیں. کل کو پتہ نہیں کس شادی محل میں ہماری اولاد کی تعزیت کا جلسہ، کچھ نہیں کہہ سکتے. ابھی ڈاکٹر میں صاحب نے بولا 11 بجے بات ہوئی اور 6:30 بجے بات تمام ہوئی. زندگی کا اتنا ہی، انسان کا ایسا پانی کا بلبلا ہے، اب ہے کل نہیں ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اس لیے میرے دوستو بزرگوں ہم اور آپ مل کر آج عہد کر دے ہو. میں ایک قطعی کی بات کہتا ہوں، شیخ مقصود صاحب کی اہمیت کو پہچانا، ان کی خدمات کا تعارف آپ سب کر رہے ہیں، لیکن ان کی دوستی کا، ان کی دوستی کے ساتھ وفا نبھانے والی یہ فیڈریشن ہے. آج ہم اس کی اہمیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اب ہم ان کے گھر بھی گئے تھے، ہم نے ان کو دلاسا دیا اور کہا کہ دیکھو آج مرنے کے بعد اپنا بھی نہیں پوچھتا، لیکن فیڈریشن والوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ شیخ مقصود صاحب کے ان کے گھر کو جائیں، ان کی کالج کو جائیں، ان کو اتنا بڑا جلسہ جو ہے اپنے خرچے سے کرے. ہم لوگوں کی اہمیت کو پہچانتے ہیں. اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، فیڈریشن نے بہت اچھا کام کرنا شروع کیا اور ہر آدمی کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ فیڈریشن کی خصوصیت ہے، جیتے جی بھی فیڈریشن آپ کو نہیں بھلاتی، مرنے کے بعد بھی فیڈریشن آپ کو نہیں بھلاتی. اس لیے آئیے ہم اور ساتھ مل کر عہد کریں، اس فیڈریشن کے ہم ممبر بن کر اس کو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ چل کر کام کریں گے کہ آپ کام کریں گے. تو فیڈریشن جب ہمارا شروع ہوا نا تو اس وقت شیخ مقصود صاحب ایک عام رکن تھے ہمارا، کچھ خاص نہیں تھے، لیکن ان کی جو فکر تھی وہ چلتے 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 یہ خاص شخصیت بن گئی. ان کا آفس ہے، وہ گویا کہ فیڈریشن کا آفس کا تصور کیا جاتا تھا. ہمارے پاس جگہ نہیں تھی بیٹھنے کے لیے. ہمارے عرفان صاحب مرچی باغ میں انہوں نے بھی اپنا گھر دیا تھا، لیکن گھر ہوتا ہے، آفس ہوتی ہے. انہوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ کہا اگر وہ موجود نہ بھی ہوتے، میٹنگ فکس ہو جاتی، ہم کہتے کہ چابی دے کر دیتے آپ اپنی میٹنگ چلاؤ. یعنی ہم اپنی میٹنگ فکس کرتے، شیخ آرکیڈ میں پوچھتے بھی نہیں تھے تمہاری آفس کی ضرورت ہے. اتنا وہ فیڈریشن کے لیے اپنی قربانیاں دینے والے تھے، اپنا پیسہ خرچ کر کے سب کر کے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ہر ادا کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ہیرے جیسے بچے. بڑی خوشی ہوئی دیکھو بچہ اردو میں کتنے اچھے اشعار پڑھا ہے. ان کی خوش نصیبی ہے، ان کے جیتے جی ان کے بچے ان کے ہاتھ کو آ گئے. میں ایسے موقع پر ان بچوں سے گزارش کرتا ہوں بیٹے آپ اکیلے نہیں ہیں، انشاءاللہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں.
آپ اپنے باپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے ہے, باقی ہم سب آپ کے ساتھ موجود ہیں. میں آپ تمام حضرات سے بس اس کے بعد گزارش کرتا ہوں, اولڈ ایج ہوم ہے, شیخ پبلک اسکول ہے, اس کے لیے جب بھی جیسی بھی آواز لگائی جائے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں گے نا جی. اللہ تعالیٰ متفق فرمائے. ہمارے دلی شہر ہمدرد میں آپ کو میرا سلام. سب سے پہلے آج ہم جمع ہوئے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں. اسے یہ میرے شیخ مقصود مرحوم صاحب میرے رشتہ دار بھی ہیں اور یہ ملہ چکمگلور کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور میرے والد بھی وہیں سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا ان سے بہت پہلے یعنی ان کے والد سے, ان کے والد محترم محمد نصیر شیخ محمد نصیر صاحب اور میری والدہ ٹریننگ کالج میں ایک ساتھ کام کرتے تھے. تب سے ہی ان کی رشتہ داری ہے اور بہت آنا جانا ہمارے گھر پر تھا. تو اس وجہ سے میں میرے جذبات کو باندھ نہ سکی. آپ کو تمام بتا رہی ہیں یہ جو گروپ بنائے تھے اولڈ ایج ہوم, اس سے پہلے مجھے یہ کال آیا مقصود صاحب سے, مومنہ تم تو شاعرہ ہو, ایک فلم بدی دو اشعار پیش کریں تاکہ اس مقصد کو کامیابی حاصل ہو. تو میں نے فلم بدی کیسے کر سکتی ہوں, بس ایک عام سے 2-3 اشعار میں نے کہا تاکہ اس شعر سے شروع کریں. اس میں مجھے ایک شعر یاد ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے کہ ہو گیا. تو اس شعر کو انہوں نے 2-3 شعر میں یہ شعر شاید جمائے ہیں اور مونوگرام جو دیا تھا وہ مجھے بھیجے. تو یہ مونوگرام کیسے رہے گا, 2-3 مونوگرام ہے وہ جو ہے وہ ہم مجھے بھی پسند آیا تو میں نے ان کو یہ کیا. بس میں آپ تمام کے تاثرات کو ہم نے سن لیا ہے, میں بس ایک اشعار کے میں جذبات ان کے پیش کرنا چاہتی ہوں ان کے خراج عقیدت میں. پہلا شعر تو یہ عام شعر ہے. آج جو کمی محسوس ہو رہی ہے اس محفل میں, اجالے جس کے دم سے تھے, اجالے جس کے دم سے تھے, اندھیرے جس سے لرزاں تھے, اسی شمع فروزہ کی کمی ہے آج محفل میں. اس شعر کے ساتھ میں بیاد مرحوم شیخ مقصود نور اللہ مرخدر, یہ انٹرنلی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی, ہم یہ صدمہ برداشت نہیں کریں. بس میں موت سے گلا کر رہی ہوں, نہیں گلا کرنا ہے. بہت سے ہمارے سرخاری صاحب بیٹھے گی, پھر بھی ایک دکھ ہے, اس دکھ کا اظہار کر رہی ہوں. اے موت اے پناہ غم و تلغی حیات, اے موت اے پناہ غم و تلغی حیات, اے دل فریب ساحرہ و غمزہ ممات, وہ رمز آشنائے ادا رام کر لیا, تیری فسون گری نے بڑا کام کر لیا. جس کا وجود زیست پہ بھرپور طنز تھا, جس کا وجود زیست پہ بھرپور طنز تھا, ناگن خبر بھی ہے کہ اسے تو نے ڈس لیا. جس کا مقصود تیری کیسے خزاں سے نظر لڑی, مقصود تیری کیسے خزاں سے نظر لڑی, ہاری نہ تھی موت پہ یہ زندگی تیری, ہاری نہ تھی یہ موت پہ یہ زندگی تیری. اپنوں سے اس طرح سے کوئی روٹتا نہیں, اپنوں سے اس طرح تو کوئی روٹتا نہیں, صدیاں بھی بھر سکیں جسے وہ خلا نہیں, صدیاں بھی بھر سکیں جسے وہ خلا نہیں. رہ رہ کے یاد آئیں گی باتیں ہمیں تیری, رہ رہ کے یاد آئیں گی باتیں ہمیں تیری, اب عشق خود رلائیں گی تیری فسونگری. تنہائیوں سے کب تجھے اس درجے پیار تھا, تنہائیوں سے کب تجھے اس درجے پیار تھا, ان محفلوں کا تجھ پہ تو دار و مدار تھا, اس محفلوں کا تجھ پہ تو دار و مدار تھا. کس طرح زخم تیری جدائی کا بھر سکیں, کس طرح زخم تیری جدائی کا بھر سکیں, گفتار کس کے آج مسیحائی کر سکے. ایسا یہاں سے کون جو مقصود مقام لے, ایسا یہاں ہے کون جو مقصود مقام لے, تیری رضا یہی ہے تو پھر تو سلام لے. شکریہ.
अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा मौजूद सामईन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज ताज़ियती जलसा रखा गया है जनाब शेख मसूद साहब के ताल्लुक से, तो मैं भी अपने इज़हार ख्याल आपके सामने पेश करूँगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मैं भी मैसूर ओल्ड एज होम की एक रुकन हूँ और मुहिबान उर्दू की अजमेर भी हूँ। तो जनाब शेख मसूद साहब के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या बयान करूँ कि वो एक इंसानियत का मुजस्सिमा थे। यानी शेख मसूद साहब ना हिंदू देखे, ना मुसलमान देखे, ना सिख, ना ईसाई, किसी को नहीं, बल्कि सिर्फ इंसानियत को मद्देनजर रखे और जो कोई भी खिदमत के लिए कोई इमदाद तलब करते तो फौरन हाजिर हो जाते। और मुहिबान उर्दू एक ग्रुप है जहाँ पे सैकड़ों मुसलमान इकट्ठा किए, निमोत मुस्लिम के मुसलमानों की एक जगह करके उर्दू को फरोग देने के लिए अनथक कोशिश की और जहाँ कहीं भी इमदाद के लिए कोई मदद चाहते तो फौरन वो हाजिर हो जाते। कोविड के ताल्लुक से हो या वायनाड के सिलसिले से हो, जहाँ पे खिदमत का मौका अल्हम्दुलिल्लाह वो हाजिर रहे। और ये हमारे ओल्ड एज होम के, मैं इतना कहूँगी कि ओल्ड एज होम के अंदर वो सुतून के मानिंद थे, जो एक तामीर रहती है उसके 4 सुतून होते हैं, तो शेख मसूद साहब ऐसे ही थे कि सुतून के मानिंद थे। अब उनकी जगह हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड एज होम के अंदर तो ऐसे बहुत सारे शख्सियात हैं, लेकिन सदर साहब के जैसे मिलना मुश्किल है। मैं तो अल्लाह से बार यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह नेमुल बदल आता है शेख मसूद साहब का, क्योंकि ये एक मुहसिन इंसानियत के ऐसे भी शख्स है जो मुहसिन इंसानियत है। ताकि मैं ऐसा अल्लाह ताला से बार यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला शेख मसूद साहब के पास खुद मग़फ़िरत करते, जन्नतुल फिरदौस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ोसी बनाते। और जो जिम्मेदारियाँ शेख मसूद साहब के अधूरे रह गए हैं, तो इंशाअल्लाह आइए हम याद करें कि उस जिम्मेदारियों को जो काम अधूरे रह गए उसको तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करें, चाहे वो ओल्ड एज होम हो, चाहे मुहिबान उर्दू हो, चाहे और दूसरे जो इदारे हैं। तो मैं अपने तमाम से यही तमन्ना और यही दरख्वास्त करूँगी कि जो हम ओल्ड एज होम रखे यानी बैठे मसाकिन, तो आप तमाम का ताउन हमारे लिए अहम है ताकि इस सिलसिले को आगे ले चले, क्योंकि वहाँ पे पसमानदा बेकस बेसहारा लोग रहते हैं जिसे आपके ताउन ही से हम चला सकते हैं। तो मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करती हूँ। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।